السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار۔ شہزادے شہریار نے بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی تھی، ضدی بھی تھا اور خودسر بھی۔ بادشاہ بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام شہریار کو سونپ دیں، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائے گا اور رعایا کے ساتھ عدل کر پائے گا۔ تو بادشاہ نے شہریار کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو تو میں سمجھ لوں کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو شہزادہ ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا، اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے شہریار کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دوہری خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ایک فتح کی اور دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ ایک خلقت دیکھنے کو امٹ پڑی۔ وزیر کی نوعمر بیٹی فتنہ انگیز بھی اپنے محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو فتنہ انگیز کے پاؤں کی جھانجن اتفاقاً کھل کر گری اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، کیونکہ لڑکی فوراً ہی کود کر بھاگ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہی ہوگی۔ انہیں شرارت سوچی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکے تو تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکھی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش اور فکر مند بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر ان کے سر ہو گئی کہ بتائیے ابا، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں دیس نکالا دے دیا جائے گا۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتایا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکھی۔ فتنہ انگیز کہنے لگی، بس اتنی ہی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا، لیکن ایسا ہی کیا جیسا بیٹی نے کہا تھا۔ مہلت دے دی گئی۔ اب فتنہ انگیز نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھیں تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بات باہر نہ نکلے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فتنہ انگیز بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچے گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا، ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پہرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جانے پائے۔ سرنگ کھدنی شروع ہو گئی، رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ اس کا دروازہ بادشاہ کی مسہری کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کہ اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات
فتنہ انگیز بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسحری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی اور بادشاہ بھی جاگ رہے تھے۔ فتنہ انگیز نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، فتنہ انگیز، میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فتنہ انگیز بولی، حضور، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 مہینے کھدن کھدائی، 6 مہینے پٹن پٹائی، جھانجھن لے کر گھر آئی، دال کہاں سے چکھن پائی، اور جھپٹ کر سرنگ کے راستے دوڑتے ہوئے واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر نے کہا، بیٹی، آج مہلت کی میعاد پوری ہو گئی، بادشاہ سلامت جواب مانگیں گے تو کیا کہوں؟ فتنہ انگیز نے جواب دیا، ابا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وزیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بیٹی سے بحث فضول تھی۔ ڈرتے ڈرتے دربار گئے۔ تمام وقت جان سوکھتی رہی۔ بادشاہ تمام سرکاری کاموں کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس سوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وزیر نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب بادشاہ لاجواب تو ہو گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں بڑے جزبز ہوئے کہ اس ذرا سی چھوکری نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اسے نیچا دکھانے کی ترکیب سوچتے رہے۔ ایک دن وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ماں بدولت کو بیل کا دودھ چاہیے، یا تو بیل کا دودھ لا کر دو ورنہ سر کرم کر دوں گا۔ وزیر گھر آ کر افسردہ اور پریشان بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے پھر کوئی شگوفہ چھوڑا ہے۔ باپ سے فکر کا سبب پوچھا تو وزیر بولے، کیا بتاؤں بیٹی، بادشاہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بار تم نے سنبھال لیا تھا، اب پھر جان سے مارنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ وزیر نے بتایا کہ انہیں بیل کا دودھ چاہیے۔ بتاؤ بھلا میں بیل کا دودھ کہاں سے لاؤں؟ فتنہ انگیز بولی، ابا، آپ پریشان مت ہوں، کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے۔ کہیے گا کہ بیل کا دودھ تلاش کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور منتظر رہے کہ بیٹی پھر شاید ان سے کوئی کام کرنے کی فرمائش کرے گی، لیکن فتنہ انگیز نے ایسا کچھ نہیں کیا، اطمینان سے بیٹھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا۔ جس دن مہلت کی مدت پوری ہونی تھی، اس دن صبح ہی صبح منہ اندھیرے اس نے نوکرانی جیسے کپڑے پہنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر ہلدی کے دھبے لگا کر دھوبیوں والا ڈنڈا لے کر ندی پہنچ گئی۔ ندی کا جو کنارہ بادشاہ کی خوابگاہ کے ٹھیک نیچے تھا، وہاں بیٹھ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر دھوبیوں کی طرح چھیو چھیو چلانے لگی، ساتھ ہی ڈنڈے سے کپڑوں کو کوڑتی بھی جاتی تھی۔ شور شرابہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، سخت غصہ آیا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی نظر آئی جو چلا چلا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے ڈپٹ کر پوچھا، اے لڑکی، کون ہے اور کیا کر رہی ہے تو؟ اس کنارے تک آنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، رات کو میرے باپ کے بچہ ہوا ہے، اسی کے پوترے دھو رہی ہوں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، باپ کے بچہ ہوا ہے یا ماں کے ہاں؟ لڑکی بولی، نہیں حضور، میرے باپ کے بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف کہیں کی، مرد کے بھی کبھی بچہ ہوا ہے؟ لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، حضور، کہیں بیل نے بھی دودھ دیا ہے؟ بادشاہ نے لمبی سانس لی، اوہ، فتنہ انگیز، یہ تم ہو؟ جی سرکار، بادشاہ سلامت رہیں، یہ کنیز ہی ہے۔ بادشاہ بولے، چلو بھاگو گھر جاؤ۔ فتنہ انگیز کپڑے وپڑے پھینک پھانک کے واپس گھر آ گئی۔ دربار جاتے وقت وزیر نے پوچھا، بادشاہ بیل کا دودھ مانگیں گے، میں کیا جواب دوں؟ فتنہ انگیز نے کہا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وزیر حیران تھے مگر خوش تھے کہ چلو بلا ٹلی، لیکن حقیقت میں بلا ٹلی نہیں تھی۔ بادشاہ سخت کھسیانے ہوئے تھے۔ ایک ذرا سی لڑکی انہیں انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ہم آپ کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائیے اور شادی کی تیاریاں کیجیے، شادی جلد از جلد ہونا چاہیے۔ وزیر کی تو جان ہی نکل گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا چاہتے ہیں، نہ جانے میری بیٹی کا کیا حشر کریں گے۔ لیکن
इनकार की गुंजाइश कहाँ थी। घर आकर खामोश बैठ गए। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह ने फिर कोई शोशा छोड़ा है। पूछने लगी, अब्बा बताइए ना, अब क्या हुआ? बादशाह ने कोई नया सवाल कर दिया। वजीर बोले, ये तुम्हारे बताने की बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह मेरी और तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। फितना अंगेज ने जब ज्यादा जिद की तो वजीर को बताना ही पड़ा कि बादशाह सलामत इससे शादी करना चाहते हैं। फितना अंगेज बोली, अब्बा इसमें फिक्र की क्या बात है? मेरी शादी आप कहीं ना कहीं तो करेंगे ही। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि खुद बादशाह के यहाँ से पैगाम आया है। आप तैयारियां कीजिए। फितना अंगेज ने बाप को तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद दिल ही दिल में घबराई हुई थी कि देखिए कि अब क्या पेश आता है। बादशाह की फितरत को वो अच्छी तरह पहचान गई थी। 2 बार की अपनी हार का बदला वो जरूर लेंगे, लेकिन इसने अल्लाह से दुआ की कि वो हर इम्तहान में कामयाब रहे। खैर धूमधाम से शादी हुई और फितना अंगेज रुखसत होकर बादशाह के महल में उतरी, लेकिन इसे बादशाह की ख्वाबगाह में पहुंचाने की बजाय महल के दूर दराज कोने में बने एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां एक कुतिया और बिल्ली पहले से मौजूद थे। इतने में बादशाह आए। उन्होंने दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा। बोले, फितना अंगेज, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। तुम्हें इस कुत्ते और बिल्ली के साथ साल भर के लिए इस कमरे में बंद किया जा रहा है। तुम्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ इस रोशनदान नुमा खिड़की से मिल जाया करेगी, लेकिन तुम ना किसी से मिल सकोगी, ना बात कर सकोगी। बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होगा। साल भर बाद जब मैं ताला खोलूं तो तुम्हारे इस कुतिया और बिल्ली सबके बच्चे होने चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को जान से मरवा दूंगा। इतना कहकर बादशाह ने दरवाज़ा बंद करके इसमें बड़ा सा ताला डाला और चाबी जेब में रखकर चले गए। थोड़ी देर के लिए तो फितना अंगेज सुन सी रह गई। ऐसा लगा कि जैसे मौत धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो फितना अंगेज थी। इसने हिम्मत हारना नहीं सीखा था। इसने अल्लाह से मदद मांगी और दुआ की कि ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, तू मजलूमों की मदद करता है, मेरी भी मदद कर और मुझे रास्ता दिखा। दुआ मांगकर इसका दिल हल्का हो गया और खोया हुआ एतमाद वापस आ गया। 2-3 दिन इसने हालात का जायजा लिया। सुबह शाम इसी खिड़की से, जो जमीन से बहुत ऊंची थी और बहुत छोटी थी, इसका और कुतिया और बिल्ली का खाना मिल जाता, जरूरत का सारा सामान मिल जाता। दरबार से लौटते हुए बादशाह रोज शाम को एक चक्कर लगाते और पूछते, फितना अंगेज क्या कर रही हो? तो वो जवाब देती, हजूर की जान और माल को दुआ दे रही हूँ। हालात का जायजा लेने के बाद चौथे दिन इसने कोयले से अपने दुपट्टे के कोने पर अपने बाप को खत लिखा कि जल्द अज जल्द मेरे कमरे से अपने घर तक एक सुरंग खुदवा दीजिए। ये काम 1 माह में मुकम्मल हो जाए और किसी को भिनक ना मिले। जुम्मे के जुम्मे महल की जमादारनी आकर कमरा और बाथरूम साफ करती थी। एक पहरेदार दरवाजे पर खड़ा रहता था। फितना अंगेज ने मौका देखकर जमादारनी को बाथरूम में बुलाया और अपने सुच्चे मोतियों की माला इसे इनाम में देते हुए कहा कि मेरा ये दुपट्टा मेरे बाप वजीर को पहुंचा दो। जमादारनी राजी हो गई। एक तो इनाम का लालच था, दूसरे इसे भी इस खूबसूरत वजीरजादी से हमदर्दी हो गई थी। इसने दुपट्टा अपने कपड़ों में छुपा लिया और सीधा जाकर चुपके से वजीर को दे दिया। वजीर ने इसे मजीद 2 अशरफियाँ दी और ताकीद की कि इसकी खबर किसी को न हो। जमादारनी ने अपना वादा निभाया और अपना मुंह बंद रखा। वजीर ने 50-60 वफादार मजदूरों को लगाकर उसी दिन सुरंग खुदवानी शुरू कर दी और 1 महीने के अंदर अंदर सुरंग तैयार हो गई। फितना अंगेज ने राहत की सांस ली। अब वो खाने के औकात और बादशाह के आने के वक़्त को छोड़कर अपना बाकी वक़्त अपने बाप के महल में गुजारती। इसके पास वक़्त कम था। इसने गाने नाचने वाली कम सिन और खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप तैयार किया और बादशाह के महल के मुकाबिल खैमे लगाकर अपनी नौटंकी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में नौटंकी की शोहरत दूर दूर फैल गई। लोग दूर दूर से तमाशा देखने आने लगे। फितना अंगेज खुद पर्दे में रहती थी। लड़कियां नाचती गाती और खेल दिखाती। होते होते शोहरत बादशाह के कानों तक पहुंची।
بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھائیں۔ فتنہ انگیز نے پردے کے پیچھے سے بادشاہ کے ہرکارے سے کہا کہ بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات فتنہ انگیز کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والے کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا، تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری مالکہ ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا۔ انہوں نے کہلوایا کہ اپنی مالکہ سے کہنا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی اندر سے جواب لائی، مالکہ نے کہا ہے کہ وہ یوں تو کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کل تشریف لائیں۔ بادشاہ واپس آ گئے اور بڑی بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی رات فتنہ انگیز نے خاص طور پر بناؤ سنگھار کیا۔ ایک تو تھی ہی حسین، سنگھار نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے۔ بادشاہ سلامت تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا، پان پیش کیا اور بولی، زہے نصیب کہ بادشاہ سلامت نے کنیز کا مان رکھا۔ بادشاہ نے فتنہ انگیز کی صورت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سن کر چونکے، بولے، ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ کو شک ہو گیا ہے۔ بادشاہ سیدھے راستے گئے اور وہ سرنگ کے راستے ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے آواز دی، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ جواب ملا، حضور کی جان و مال کو دعا دے رہی ہوں۔ حضور خیریت تو ہے؟ آج دوبارہ کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا، یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی، اسی لیے چلے آئے۔ بادشاہ واپس ڈیرے پر پہنچے۔ ان سے پہلے فتنہ انگیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ غرض کہ اس رات بادشاہ 3 بار فتنہ انگیز کی خیریت دریافت کرنے آئے اور ہر دفعہ اسے وہیں پایا۔ آخر انہیں اطمینان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ نوٹنکی کی مالکہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت اسی کے پاس گزرتا۔ 1 ماہ کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ خبر آئی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ اداس ہو گئے۔ اس سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی اس کی ماں صحت یاب ہو جائے گی وہ واپس آ جائے گی۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف تھا۔ راتوں رات نوٹنکی چلی گئی۔ فتنہ انگیز کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس نے دوسرے شہر سے بلوایا تھا۔ ان کو انعام و اکرام دے کر واپس بھجوا دیا۔ ادھر کتی اور بلی کے بھی جوڑے مل گئے تھے۔ بادشاہ اب بھی روز فتنہ انگیز کی خیریت پوچھنے آتے تھے، لیکن ان کا دل نوٹنکی کی مالکہ کی یاد میں ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ادھر سال کی مدت پوری ہونے کو آئی اور ادھر فتنہ انگیز نے چاند سے شہزادے کو جنم دیا۔ کتی اور بلی کے بھی بچے ہو گئے تھے۔ جس دن سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، فتنہ انگیز نے دلہن کا سرخ جوڑا پہنا، خوب بناؤ سنگھار کیا اور بچے کو گود میں لے کر بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ دربار سے اٹھ کر بادشاہ کمرے پر آئے اور سال بھر کا بند تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کتیا، بلی اور ان کے بچے بادشاہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آگے بڑھے تو فتنہ انگیز نے بڑھ کر سلام کیا اور بچے کو ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، سنبھالیے حضور اپنے ولی عہد کو۔ کنیز آپ کی آخری آزمائش پر بھی پوری اتری۔ چند لمحوں تک تو بادشاہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے، یہ فتنہ انگیز تھی یا نوٹنکی کی ایرانی مالکہ۔ جب سمجھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بولے، تم واقعی فتنہ انگیز ہو؟ میں قبول کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ بہت ہوا، چلو، محل تمہارا منتظر ہے اور میں تمہاری یاد میں بے تاب ہوں۔ بادشاہ خوشی خوشی فتنہ انگیز کا ہاتھ تھام کر ننھے شہزادے کے ساتھ محل میں آ گئے اور ہنسی خوشی ان کے دن گزرنے لگے۔